پاکستان کی پارلیمان کی حیثیت اور اس کی وقعت اور اس کی مرکزیت اس سے آشکار ہے کہ پاکستان خود ایک جمہوری جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں جو جمہوری جد و جہد کی، جو عوامی جد و جہد کی، پاکستان اس کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی عسکری تحریک کے نتیجے میں یا کسی خونی بغاوت کے نتیجے میں بننے والا ملک نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ حق رائے دہی کے استعمال کے تحت بن جانے والا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت اہم خاصیت پاکستان کی پارلیمان کی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن پاکستان کی پارلیمان پاکستان کی ریاست کی تخلیق سے 4 دن پہلے 10 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ گئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی پیدائش سے پہلے پاکستان کی پارلیمان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے جو مستقبل کی ریاست کا خد و خال اور اس کا دستوری لاہ عمل ہے وہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بطور صدر لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان جو پہلی تقریر ہے اس سے آشکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اپنا مشعل راہ بناتے ہوئے اگرچہ اس میں چند تبدیلیاں ہوئیں لیکن پھر بھی اس کی ایسنس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی پارلیمان نے 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں اس کو اپنا دستور کا جو بنیادی خاکہ ہے اس کے طور پہ لیا۔ بعد کے تمام آئین جو آپ جانتے ہیں پاکستان میں 3 آئین بنے، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور پھر 1973 کا آئین، ان تینوں آئینوں نے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بانیان پاکستان کی نظر میں جو ایک پارلیمانی جمہوری ریاست کا خاکہ تھا وہ اس کی یہ تشریح کرتا ہے، اس کو بطور آئین کے ابتدائیہ کے طور پہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ جب 8ویں ترمیم 1985 میں آئی تو اس نے اس کو کانسٹیٹیوشن کا آپریٹو پارٹ بھی بنا دیا۔ یہ تو پاکستان کی پارلیمان کی جو بنیادی حیثیت ہے اس سے متعلق تھوڑی سی آگہی تھی۔ اب اگر ہم پارلیمان کو دیکھ لیتے ہیں تو آئین کا جو چیپٹر 2 ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور اس کی آرٹیکل 50 پارلیمنٹ کی تشکیل کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے۔ پاکستان کی پارلیمان 3 کمپوننٹس پر مشتمل ہے۔ مرکزیت اس سمبل آف فیڈریشن کو ہے جسے صدر پاکستان کہتے ہیں۔ صدر پاکستان جو سمبل آف دا یونٹی آف دا اسٹیٹ ہے وہ پارلیمان کا بھی حصہ ہے، کیونکہ جتنے بھی بل ہیں وہ صدر مملکت کی منظوری سے نافذ العمل ہوتے ہیں، جتنی بھی پارلیمان کے فیصلے ہیں ان کے اوپر صدر کا دستخط اس لحاظ سے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چونکہ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، اور وفاق وہ ریاست ہوا کرتی ہے کہ جس میں مختلف قومیتیں آباد ہوں اور مختلف صوبے ہوں جن کے اپنی جداگانہ تشخص بھی ہو، جس کو آپ ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور جو یونٹی ان ڈائیورسٹی کا ایک نظریہ جمہوریت میں آتا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کلچرز کو لے کے آتے ہیں لیکن ہم اپنی جمہوری جد و جہد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو محض آبادی کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ کہیں نہ کہیں ریاست ان کو ایک نگاہ سے بھی دیکھے۔ ہمارے پاس ایک ایوان بالا جسے سینٹ کہتے ہیں جس میں تمام جو صوبائی اکائیاں ہیں انہیں ایک جیسی حیثیت حاصل ہے، 104 ممبر ہیں سینٹ کے، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا ایوان ہے جو پاپولر ووٹ پہ یعنی آبادی کے تناسب سے منتخب کرتا ہے ممبران کو۔ ان کے ممبران کی تعداد 342 ہے۔ یہ کل ملا کے ہمارے پاس جب پارلیمان اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ قریب 446 کے قریب ہمارے پاس ممبر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ دونوں ایوانوں کے پاس ایک جیسی ہی قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں، واحد ایج جو قومی اسمبلی کو ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر اعظم اور 2/3 وزیر اعظم کی کابینہ اس کو قومی اسمبلی سے ہونا ہے، ایک بات۔
دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فائننس بل جسے آپ بجٹ کہتے ہیں اس میں اگرچہ سینٹ اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتا ہے لیکن اس کا بنیادی طور پہ پاس ہونا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا اور اس کو بنانا یہ ایکسکلوسیو ڈومین ہے قومی اسمبلی کا۔ اس کے علاوہ قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ دونوں ہاؤسز میں بالکل ایک جیسا ہے، اور قانون سازی کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن ہی کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں آرٹیکل 70 جو ہے 70 سے لے کے 77 تک وہ لیجسلیٹو پروسیسز کے بارے میں ہے کہ کیسے قانون سازی ہوگی، اور پھر آرٹیکل 78 سے لے کے ہمارے پاس 88 تک یہ جو دفعات ہیں یہ فائنینشیل پروسیجرز کے متعلق ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو فائنانس بل پاس ہونا ہے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم لیجسلیٹو پروسیسز پہ بات کر لیتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ دونوں ہاؤسز میں کسی بھی جگہ کے اوپر بل اوریجنیٹ ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر قانون سازی حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ بھی قانون سازی کر لے۔ چونکہ پریڈومیننٹلی حکومت کی قانون سازی آ رہی ہوتی ہے تو لہٰذا جب اسمبلی بیٹھتی ہے، اور اسمبلی ہفتے کے 5 دن عموماً بیٹھتی ہے پیر سے لے کے جمعے تک، اس میں جو 4 دن ہیں جمعہ، جمعرات، بدھ اور پیر، یہ دن حکومتی قانون سازی کے ہیں، اور ایک دن ہم دیکھتے ہیں ٹیوزڈے وچ از اے پرائیویٹ ممبرس ڈے، جہاں کوئی بھی ممبر، پرائیویٹ ممبر اپنے بل، اپنی ریزولوشن وہ لا سکتا ہے۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہر ممبر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون سازی میں حصہ بھی لے سکے اور قانون سازی کے لیے اپنی تجاویز پیش بھی کر سکے۔ تجاویز پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حکومتی بل ہے تو جو بھی متعلقہ وزیر ہے وہ بل کو موو کرتا ہے اسمبلی میں، اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ ریڈنگ آف دا بل۔ فرسٹ ریڈنگ آف دا بل میں صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے بل آئے گا، ممبر کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے اغراض و مقاصد بیان کر دے مختصر سے، اور اس کے بعد وہ ہاؤس سے یہ منظوری لی جاتی ہے کہ آیا اس بل کو منظور کرتے ہوئے، متعلقہ کنسیڈریشن کے لیے منظور کرتے ہوئے، غور و فکر کے لیے اس کو منظور کرتے ہوئے کیا اس کو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا جائے۔ اب ابتدا ہی میں ہاؤس اس کے اغراض و مقاصد سن کے یہ طے کر لیتا ہے یا تو اس کو یکسر ریجیکٹ کر دینا ہے یا پھر ابھی اس میں مزید غور و خوض کی گنجائش باقی ہے۔ اگر ہاؤس یہ سمجھتا ہے کہ مزید غور و خوض کی گنجائش باقی ہے تو اس کو بغیر کسی بحث و تمیز کے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر سیکنڈ ریڈنگ آف دا بل ہوتی ہے، اور اسمبلی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کو 30 دن کے اندر اندر شق وار غور کرتے ہوئے سول سوسائٹی، متعلقہ جو ادارے ہیں، عام مملکت کے جو شہری ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں اپنی اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں اس کو مشتہر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تجاویز مانگی جاتی ہیں، 30 دن کے اندر اندر کمیٹیز کی رپورٹ جو ہے وہ واپس اسمبلی کو جس ہاؤس میں یہ اوریجنیٹ ہوا ہے اس میں واپس بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد اسمبلی اس پہ شق وار غور کرتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، ہر ایک شق کو باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی امینڈمنٹس ہیں تو ان امینڈمنٹس پہ بحث ہوتی ہے۔ اس کو آپ تھرڈ ریڈنگ آف دا بل کہتے ہیں، جہاں پر بل منظور ہو جاتا ہے۔ منظوری کے بعد یہ اس ہاؤس سے دوسرے ہاؤس کو، اگر یہ سینٹ میں اوریجنیٹ ہوا تھا تو قومی اسمبلی کو ٹرانسمٹ ہوگا، اور اگر قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوا تھا تو سینٹ میں ٹرانسمٹ ہوگا۔ ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے، یہی پروسیجر دوبارہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اسی انداز سے وہاں پر بھی شق وار غور ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاؤس بلا کسی ترمیم کے اس بل کو پاس کرتے تو جس ہاؤس کے پاس گیا تھا اس کا متعلقہ سیکٹری اس کو صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا ہاؤس اس ٹرانسمٹ شدہ بل میں کوئی ترمیم کر دیتا ہے تو وہ ترمیم واپس قومی اسمبلی کے پاس یا سینٹ کے پاس، دوسرا پہلے ہاؤس کے پاس واپس آئے گی، اور اگر یہ ہاؤس بھی اس کو بنا کسی اس امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر یہاں سے یہ صدر کے پاس چلا جائے گا۔ بالفرض یہ امینڈمنٹ دوسرا ہاؤس منظور نہیں کرتا تو پھر یہ جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا، اور جوائنٹ سٹنگ دونوں ہاؤسز اسمبل ٹوگیدر وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سو یہ تو ہماری قانون سازی کا طریقہ ہے۔ اس کو اتنا پھیلا کے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہر ایک اینگل کے اوپر somebody should act as the devil's advocate، ہر ایک مکتب فکر، ہر ایک نقطہ نظر، ہر ایک زاویے سے بل کو دیکھا جائے اور کہیں پر کوئی کجی نہ رہ جائے، اس لیے کہ قانون سازی ایک بہت سنجیدہ
اور بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ آنے والی نسلوں کو امپیکٹ کرتا ہے. اس کو محض جذباتیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانی حرکت کرنے کے اوپر سزائے موت دے دیجئے، فلانی حرکت کرنے کے اوپر سزائے. ایسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی. غالب نے کہا تھا کہ آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. حد چاہیے سزا کو عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. ہر ایک غلطی کی سزا اس کے مطابق ہی ہو سکتی ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں جو جرم ہے وہ بڑا سنگین ہے، لیکن اس کو انتہائی سنگین سطح پہ بھی نہیں لے جایا جا سکتا. لہٰذا اس لیے اس کو بہت زیادہ پھیلا کے قانون سازی کو رکھا گیا ہے. اور میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، وہاں پہ تو بل تمام ریاستوں میں جاتا ہے، اور ان کی ریاستیں بھی اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بل کے اوپر اپنی جو وہ یہ رائے ہے وہ دیتی ہیں، تو وہ تو 3 سال لگ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ایسا رکھا گیا. فائنانس بل میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ وہ قومی اسمبلی کا ڈومین ہے، اور قومی اسمبلی میں ایک دفعہ جب متعلقہ وزیر جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بجٹ کی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے، متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ غور کرتی رہتی ہے، پھر اسی طرح سے وہ ہاؤس میں آتا ہے، اور اسی موقع پہ سینٹ کی تجاویز بھی آ جاتی ہیں. اگر آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے رولز آف بزنس ہوں، ان کو ضرور دیکھ لیجئے، اس میں تمام تر طریقہ کار موجود ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤس جسے آپ قومی اسمبلی کا ایوان کہتے ہیں، اور اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو بہت لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور یہاں بہت زیادہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے. تمام پارلیمان میں اسی قسم کے مناظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی متعلقہ سیاسی جماعتوں اور اپنے منشور اور اپنے نقطۂ نظر کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، اور اپنے جو آپ کے الیکٹریٹ ہیں ان کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. اس لیے اختلاف رائے جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتا ہے. لیکن جب بل کمیٹی میں جاتے ہیں، اور کمیٹیز کو ایئرز اینڈ آئیز آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے، بلکہ ایک بہت مشہور مقولہ جو ایک سابقہ امریکن صدر کا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس ان سیشن از کانگریس فار پبلک ریلیشننگ، کانگریس ایٹ ورک از کانگریس ان کمیٹیز. اصل میں جو کام ہوتا ہے وہ کمیٹیز میں ہوتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز، ہر ایک متعلقہ وزارت کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہ ایک منی پارلیمنٹ کا کام سر انجام دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رولز میں بائی ڈیفالٹ ان کی میٹنگ کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے، اگرچہ اب پریس کو چیئرمین صاحب کی مرضی سے اور کمیٹی کی مرضی سے بلا لیا جاتا ہے. لیکن اسی لیے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے یہی سوچ کے اس کو بالکل کانفیڈینشیل رکھا تھا کہ جب کمیٹیز میں بل کی ادھیڑ بن ہو تو ہر ایک اینگل کا، ہر ایک نقطۂ نظر کا، وہ جو ان پاپولر نقطۂ نظر ہے جس کے اوپر بہت ابرو کھنچ سکتے ہیں، جسے آپ ڈیولز ایڈوکیٹ کہتے ہیں، وہ ضرور سامنے آنا چاہیے، اور بہت تفصیلاً غور و خوض ہو، اور کوئی بھی اینگل مس نہ ہو جائے. کمیٹیز کا یہ کام ہے. اور پارلیمنٹ وہی کامیاب ہوتی ہے، پارلیمنٹ وہی کیپیسیٹیٹڈ ہوتی ہے کہ جس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اکیڈیمیا کی، سول سوسائٹی کی، ریسرچ تھنک ٹینکس کی، ان کی سپورٹ حاصل ہو، کیونکہ آپ اس سے آگاہ ہیں کہ اراکین اسمبلی بہت سوجھ بوجھ، سیاسی دانائی کے مظہر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں، وہ متعلقہ فیلڈ کے پروفیشنلز نہیں ہیں. اور بدلتے ہوئے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اور ان شعبوں کے متعلقہ ماہرین ہیں. ان ماہرین کو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ساتھ ایز ایکسپرٹس، ایڈوائزرز منسلک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان جو ہے اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ مختلف تھنک ٹینکس کے ساتھ، مختلف ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ کام کرتا ہے، تاکہ ہم اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو مستحکم کر سکیں، ان کو متعلقہ ایکسپرٹیز دے سکیں، تاکہ جو بھی قانون سازی ہو وہ انفارمڈ لیجسلیشن کے زمرے میں آئے. یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ.